اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جس وقت انہوں نے وہ کلام سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی ہیں اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا اور نجاشی کا ایمان لانا انہی واقعات کا تسلسل چل رہا ہے کہ جس وقت مشرکین نے جا کر نجاشی کو کہا کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، بھاگ آئے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، تو نجاشی نے ان کی بات سے ذرا بھی کوئی تاثر نہ لیا اور معاملے کی تحقیق کرنے کو ضروری جانا۔ چنانچہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ سامنے آئے تو محض ایک فریق کی بات سن کر انسان کو کوئی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے، کوئی تاثر قائم نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ دونوں فریقوں کی بات انسان تسلی سے نہ سن لے، صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ چنانچہ نجاشی نے ان کو بلایا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم بھی قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، ہم ان کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ساتھ کچھ غلام بھی ہیں جو ہمارے غلام ہیں، ان کا ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نسب کے اعتبار سے ہم ان سے بہتر نسب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی صورتحال کو دیکھ کر پینترا بدلا اور کہا مشرکین نے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ چنانچہ نجاشی چونکہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے وہ پڑھ کر سنائی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، عبداللہ، اور اللہ کے رسول تھے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ لوگ تو ان کو خدا مانتے ہو۔ تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ انہوں نے اور اس کلام میں ہمیں پڑھ کر سنایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ تو بیعینی ہی جو حق ہے وہی انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے، تو جس سے مشرکین کو بڑی مایوسی ہوئی اور مسلمانوں کو وہاں پر آزادی مل گئی۔ تو اس موقع پر جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کلام سورہ مریم پڑھ رہے تھے تو پورے مجمع کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تھے، یہ اس کلام کا اثر تھا، تو اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ وفد مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، تو اس وقت کا بھی تذکرہ ہے کہ اس وقت ان پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور وجد کا معنی ہوتا ہے کہ انسان پر غیر اختیاری طور پر کسی اچھی حالت کا طاری ہو جانا، اچھی کیفیت کا طاری ہو جانا، اس کو وجد کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک سنتے ہی دل پگھل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
تو اس کیفیت کا بھی تذکرہ ہے کہ چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا تو اس کا اثر تھا کہ کلام سنتے ہی ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے، یقولون ربنا آمنا، وہ کہہ اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہم کو شاہدین کے ساتھ لکھ دیجئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امت ایمان لائی ہے اس امت میں ہمیں بھی شامل کر لیجئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ امت شاہد ہے، ایک تو اس بنیاد پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان کو شاہد بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا قیامت والے دن تم لوگ گواہی دے دو گے کہ میں نے حق تمہارے تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہم اللہ کے پاس اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ آپ نے حق پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس بات کو دہرایا تھا کہ اے اللہ میں نے حق پہنچا دیا ہے، آپ بھی اس بات پر گواہ رہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی دیں گے اور پہلے انبیاء کرام کے بھی گواہ ہوں گے جب ان کی امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمیں ہمارے نبی نے حق بات نہیں پہنچائی، تو پھر یہ امت گواہی دے گی کہ اے اللہ آپ کے نبیوں نے حق پہنچا دیا تھا۔ تو یہ شاہدین ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما لیجئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ شامل فرما لیا۔ آگے بھی انہی کا کلام ہے، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آ گیا ہے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور طمع اور امید اس بات کی رکھیں کہ ہم کو ہمارا پروردگار نیک لوگوں میں شامل کر لے گا، نیک لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ تو جب تک ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، حق پر ایمان نہ لائیں، اس وقت تک صالحین میں شامل ہونے کی توقع رکھنا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حق کو بھی مان لیں تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صالحین میں شامل کر لیں گے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ عطا فرمایا اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بما قالوا، اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور بدلے کے عطا فرمایا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو کفر پر اڑے رہے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم کے باسی ہیں، جہنم میں رہیں گے۔ تو حق بات ان لوگوں نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں، تو چنانچہ جو بھی حق بات پر آئے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کو نوازیں گے، اور جو نہیں آئے گا وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔